آیات ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ کتاب جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے برحق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اب آگے اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کتاب کے مضامین کیا ہیں. جس خدا کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، جس خدا کے وجود اور اس کی توحید کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، اس کی قدرت کے دلائل دیکھو تم. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات بغیر عمد، جس نے آسمانوں کو بلند کیا کسی ستون کے بغیر. قرآن مجید میں جو اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں نا، وہ کوئی بہت زیادہ سائنٹیفک طریقے سے نہیں بیان کیے گئے، کیونکہ سائنس قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. اگر قرآن سائنس کی گہرائیوں میں جاتا تو سائنس کے نظریے تبدیل بھی ہوتے رہے ہیں. 1200 1300 1400 سال پہلے آج کی سائنس کے حساب سے باتیں کی جاتی تو ان عرب کے بدوؤں کے دماغ میں ان سائنسی حقائق کو ڈالنا ایک بہت زیادہ مشکل کام ہو جاتا. تو اس لیے قرآن نے بالکل ایسے انداز سے دلائل دیے کہ ایک عام اور سادہ آدمی بھی اس سے متاثر ہو. تو اسی کا ایک مظہر یہ آیت ہے. اللہ فرماتے اس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے. تو آسمان بہت بلند ہیں، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آسمان نہیں ہے، تو بہت بلند ہے. اتنی بات بہرحال قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں. یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. ہاں، یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آسمان ہے، کیونکہ اس سے بھی اوپر ہو سکتا ہے. اب سائنس کا یہ کہنا کہ ہمیں تو آسمان نظر نہیں آیا، تو بھئی جب سائنسدان یہ دعویٰ کریں گے نا کہ ہم نے پوری کائنات کو دیکھ لیا ہے، پھر یہ سائنسدانوں کا یہ دعویٰ سنا جائے گا کہ آسمان آپ کو نظر کیوں نہیں آیا. سائنس نے یہ دعویٰ نہ کیا ہے نہ کر سکتی ہے کہ ہم پوری کائنات کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بغیر ستونوں کے یہ اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو بلند کیا. ترونہا، اب ترونہا کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں. ایسے ستون جن کو تم دیکھ رہے ہو، یعنی تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا جن کو تم دیکھ رہے ہو، جن ستونوں کے اوپر آسمان قائم ہے. قطع نظر اس سے کہ ستون ہے یا نہیں ہے، یعنی تمہیں کوئی ایسے ستون نظر نہیں آتے، تو تمہارے لیے تو بہرحال یہ قابل تعجب ہے. یعنی اس کا گویا مطلب یہ ہوا کہ فی نفسی ہی ہو سکتا ہے کوئی ستون ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن تمہیں تو نظر نہیں آتا نا. تمہارے لیے تو یہ بہت بڑی قدرت ہے کہ کوئی چھت بغیر ستون کے ہوتی نہیں ہے. تو کیسے آسمانوں کو بلند کر دیا اور بغیر کسی کوئی ایسا پلر نہیں ہے جس کے اوپر اتنی بڑی بڑی چھتیں قائم کی گئی ہیں. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بغیر ستونوں کے بنایا، کوئی ستون نہیں ہے، خود کسی طاقت کے ذریعے اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے آسمانوں کو، اور کائنات کو ایسے گھیرے ہوئے ہیں وہ. اور جیسے کہ وہ ستون تم ان کو دیکھ بھی نہیں پا رہے ہو، حقیقت بھی یہی ہے کہ ہے ہی نہیں. ترونہا، تمہیں نظر بھی آئے وہ ستون، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو پیدا کیا. ترونہا، جن ستونوں کو تم دیکھتے، تو تم دیکھ بھی نہیں پا رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ واقعی جیسے اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ستون نہیں ہے، تو واقعی ستون نہیں ہے. یعنی اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آسمان بغیر ستونوں ہی کے قائم ہے، کیونکہ اگر ہوتے تو ترونہا، تمہیں نظر آتے نا، کہیں تو تمہاری تحقیق میں آتے وہ ستون. یہ بھی مفہوم بیان کیا گیا ہے. اور تیسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ ترونہا کی ضمیر آسمانوں کی طرف لوٹ رہی ہے. اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے. ترونہا، تم ان آسمانوں کو دیکھ رہے ہو. تو یہاں پر ایک اشکال ہوگا کہ ہم تو آسمانوں کو نہیں دیکھ رہے، یہ تو ایک نیلا سا ایک فضا ہے، یہ آسمان تو نہیں ہے. تو اس کے بھی 2 مفہوم بیان کیے جا سکتے ہیں، اور دونوں کا قرآن میں ہمیں دونوں سے دلائل ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن حقیقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آسمان جو حقیقی آسمان ہے، بلکہ وہ آسمان ترونہا جس کو تم دیکھ رہے ہو، تو وہ فضا ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کو ہم آسمان سے تعبیر کر رہے ہیں. تو یہ بغیر ستون کے ہے، کیونکہ ایک عام آدمی تو اسی کو آسمان سمجھتا ہے نا، عرب بھی اسی کو آسمان سمجھتے تھے. تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ بھی تمہارے علم کے لحاظ سے تو یہ ایک چھت ہے جو بغیر ستون کے کھڑی ہوئی ہے، تو تمہارے لیے اللہ کی قدرت پر ایمان لانے کے لیے اتنا بھی کافی ہے، قطع نظر اس سے کہ حقیقت میں یہ آسمان ہے یا نہیں. تو یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے. یعنی قرآن تو ظاہر کے حساب سے کہہ رہا ہے نا کہ جو ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ترونہا کا مطلب دیکھنا ہمیشہ نہیں ہوتا. ترونہا علم سے بھی کنایہ ہے. جیسے قرآن کہتا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا.
حالانکہ نبی نے تو نہیں دیکھا، نبی تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی کو علم تو تھا نا. تو جس چیز کا انسان کو علم ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے. صبح شام ہم محاوروں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا تم نے فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، حالانکہ دیکھا نہیں ہوتا، خبر سنی ہوتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کیسے 7 مضبوط آسمان بنائے. حالانکہ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو بتا رہے تھے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کیسے آسمان بنائے، تو قوم یہ کہہ سکتی تھی کہ ہم تو نہیں دیکھ رہے، ہمیں تو ایک آسمان بھی نظر نہیں آ رہا، 7 کہاں سے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 نظر آ رہے ہیں. تو مطلب یہی تھا کہ تمہارے علم میں تو یہ بات ہے نا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، پچھلے جو آسمانی تعلیمات ہیں ان سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 7 بنائے، تم بھی اس پر ایمان رکھتے ہو کہ 7 آسمان ہیں. تو اسی ایمان کو اور یقین کو ترونہا سے تعبیر کیا گیا، دیکھنے سے تعبیر کیا گیا. تو یہاں بھی مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا بغیر عمد، بغیر ستون کے، ترونہا جس آسمان کو تم دیکھتے ہو، کیا مطلب جس کا تمہیں علم ہے کہ ایک بہت مضبوط آسمان اللہ نے 7 بنائے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور مختلف پیغمبروں کے ذریعے، تم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ 7 مضبوط آسمان ہیں. تو وہ آسمان جن کا تمہیں علم ہے، تو اللہ نے ان آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے. تو یہ تمام تفسیریں اس آیت کے تحت ہو سکتی ہیں. تو خلاصہ 2 تفسیریں جو راجح ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا بغیر ستون کے، ایسے ستون جو تمہیں نظر آتے، ایک مطلب تو یہ ہو گیا. دوسرا مطلب اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے اٹھایا، ایسے آسمان جن کے وجود کا تمہیں علم ہے. تو تم آسمانوں کے وجود کے تو قائل ہو، لیکن اللہ کی قدرت کے قائل نہیں کہ اتنے 7 مضبوط آسمان بغیر کسی ایسے ستون کے کیسے اس نے اٹھا لیے اور کیسے اس کائنات کو اس نے ان آسمانوں کے ذریعے گھیر لیا. ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا. یہ متشابہات میں سے ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند بھی تمہاری خدمت میں لگا دیے، ایسی خدمت کہ کل یجری لاجل مسمی، ان میں سے ہر ایک یعنی سورج اور چاند یہ مسلسل چل رہے ہیں ایک مخصوص مدت تک کے لیے. قرآن میں سورہ یاسین میں بھی اللہ نے فرمایا کل فی فلک یسبحون، یہ سارے سیارے خاص دائرے میں تیر رہے ہیں. تو یہاں بھی ایک سائنسی اشکال ہوگا کہ چاند تو گھومتا ہے، یہ بات تو ثابت ہے، کیا سورج بھی چل رہا ہے؟ کل یجری، اللہ تو کہہ رہے ہیں سورج بھی چل رہا ہے. تو اس کے بھی 2 مفہوم ہے، خوب سمجھ لیں. اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ سورج نہیں چل رہا بلکہ زمین ہی چل رہی ہے سورج کے گرد، جیسے کہ سائنسدان کہتے ہیں، اور سورج رکا ہوا ہے، تو بھی خوب سمجھ لیں کہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. ہمیں چونکہ سورج ہی چلتا ہوا نظر آتا ہے، تو قرآن ہمارے علم کے حساب سے بات کر رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو ظاہری لحاظ سے تو یہی لگتا ہے، تو ہمیں تو سورج چلتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کیسے یہ چل رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ سائنس کے ٹیچر ہو اور بچوں کو پڑھا رہے ہو کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، یعنی یا سورج جس سمت سے نکلتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں، جس سمت میں ڈوبتا ہے اس کو مغرب کہتے ہیں. اب کوئی اٹھ کے یہ اعتراض کرنا شروع کر دے سر سورج تو مشرق سے نہیں نکلتا، سورج تو اپنی جگہ پہ ہی ہے، ہم مشرق کی طرف، ہم جو ہے نا وہ مشرق کی طرف ڈھلک جاتے ہیں. تو ٹیچر کیا کہے گا، بھائی اتنی باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی سائنس کا ٹاپک نہیں لے کے بیٹھا ہوا، میں تو تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ مشرق یا ایسٹ کس سمت کو کہتے ہیں اور ویسٹ کس سمت کو کہتے ہیں. تو میرا اصل جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ کا فرق سمجھانا، نارتھ اور ساؤتھ کا فرق سمجھانا. تو اس کے لیے میں مثال وہ دوں گا جو آسانی سے سمجھ میں آئے گی، ایسی مثال دوں گا جس پر ایک اور سوال نہ کھڑا ہو جائے. تو اس میں یہی مثال دوں گا کہ جس سمت سے سورج نکلتا ہے وہ مشرق ہے، جس سمت میں سورج جاتا ہے وہ مغرب ہے. اب رہا یہ سوال کہ سورج تھوڑی نکلتا ہے، سورج تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، تو یہ تو سائنس کا سوال ہے، سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے. تو یہ کوئی سائنسدان اگر سائنس سمجھانے کے لیے یہ بات کہے تو اس پہ تو اعتراض کیا جائے گا. میں تو ظاہری لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا مشرق اسے کہتے ہیں جہاں سے تمہیں سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے. تو قرآن بھی چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی نشانیوں کو بیان کرنے کی کتاب ہے، ہر وہ نشانی جس سے ہمیں خدا کے وجود اور قدرت کا یقین آئے. تو اس لیے قرآن جو ہے وہ اسی لحاظ سے دلائل کو بیان کرتا ہے جو عربوں کی، جو خاص طور پر اس زمانے میں بدو تھے، ان کی فہم کے قریب ہوں. اب قرآن اگر یہ دعویٰ کر دیتا کہ نہیں زمین گھوم رہی ہے، سورج اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے، تو خدا کی قدرت کو سمجھانا ایک چھوٹا مسئلہ ہو جاتا، اس اصول کو سمجھانا اس سے بڑا مسئلہ ہو جاتا.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو یہ سمجھاتے کہ نہیں زمین گھومتی ہے سورج نہیں گھومتا، تو وہ تو اس میں 400 سال لگ جاتے، سائنس ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچتی، مشاہدہ کرتی، پھر جا کے سائنس بتاتی. تو اس لیے قرآن نے ایسی چیزوں کو چھیڑا ہی نہیں ہے. قرآن نے سیدھے اسی انداز سے بات کی ہے انسانوں سے کہ جو انسانوں کی مینٹل لیول کی باتیں ہوں. تو یہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ سورج رکا ہوا ہے اور زمین ہی گھوم رہی ہے. لیکن جہاں تک مجھے نالج ہے سائنسدان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سورج بھی چل رہا ہے. اس پورے نظام شمسی کے ساتھ سورج اس پورے نظام شمسی کو لے کر حرکت کر رہا ہے. تو اگر سائنس کی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر قرآن کی یہ آیت ظاہر کے بھی خلاف نہیں ہے. یعنی تو پھر پوری سائنسی حقیقت کو قرآن نے بیان کر دیا. لیکن بہرحال ہمیں ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سائنس کے ٹاپک کو سائنس کی حد تک رکھنا چاہیے، اور قرآن جس چیز کو فوکس کر رہا ہے ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے، وہ ہے اللہ کی قدرت کے دلائل، تاکہ ہمیں خدا کے وجود کا یقین آئے. کیونکہ زمین گھومے یا سورج گھومے، بہرحال یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، کیسے دن رات بن رہے ہیں اور کیسے سورج اور چاند ہماری خدمت کر رہے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ قرآن کی کوئی بات سائنٹیفک حقیقت کے اگینسٹ بہرحال نہیں ہے. یہ آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا ہوتا نا تو اس کو بڑا آج اٹھایا جاتا پوری دنیا میں، اور ایسے مضبوط اعتراضات اٹھائے جاتے جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو آج تک کوئی ایسا اعتراض اب تک قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہو نہیں سکا ہے. کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب ایک مخصوص مدت تک کے لیے چل رہے ہیں. یدبر الامر، معاملات کی تدبیر کرتا ہے وہ. یفصل الآیات، اپنی آیات کو کیسے کھول کھول کے بیان کرتا ہے. تدبیر کرنا، معاملات کی مینجمنٹ، تدبیر کا مطلب مینجمنٹ ہے. تو یہ خود اللہ کے وجود کی بڑی دلیل. اللہ فرماتے ہیں یہ سب کام میں اس لیے کرتا ہوں لعلکم بلقاء ربکم توقنون. کیا زبردست آیت ہے، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. یعنی اللہ نے سورج چاند بنائے، آسمانوں کو بلند کیا، کتاب کو نازل کیا، اور اس کائنات میں تمہیں مینجمنٹ نظر آئے گی. تو اس کا حاصل یہ نہیں ہے کہ تم اسی کائنات میں الجھ کے رہ جاؤ، بلکہ تم یہ غور کرو، اس نتیجے پہ پہنچو کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اور ظاہر ہے اتنی بڑی کائنات سجا دی تو اس کا کوئی مقصد ہوگا. وہ مقصد کیا ہے؟ آزمائش ہے، اور آزمائش کا نتیجہ اناؤنس ہوتا ہے جنت یا جہنم کی صورت میں. ظاہر ہے دنیا میں نتیجہ نہیں نکلتا، تو آخرت برحق ہے اور ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں سارے کام میں نے اس لیے کیے تاکہ رزلٹ اس کا یہ نکلے لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو جائے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اچھا عمل کرنا ہے، اور اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. اور آخرت کا تصور اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہوتے. اور اسی قدرت سے یہ بھی یقین آ جائے گا جو یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ مردوں میں دوبارہ جان ڈال کے اپنے سامنے ہمیں کھڑا بھی کر سکتا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ نے آگے مزید اپنی قدرت کے دلائل دیے. اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے اس میں بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے، وَأَنْهَارًا، اور دریا جاری کر دیے. یہ بھی کتنی زبردست دلیل ہے. اگر یہ کائنات خود بخود بنی ہوتی، زمین میں تھوڑا سا علاقہ رہنے کے قابل ہوتا، باقی ساری برباد ہو جاتی. لیکن پہاڑوں پہ بارشوں کا پانی برستا ہے، دریا بنتے ہیں، چشمے بنتے ہیں، تاکہ پوری زمین انسانوں کے رہنے کے قابل ہو جائے. آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں، پہاڑ کی چوٹیوں سے پانی ابل رہا ہے. حالانکہ پانی کا کام تو نیچے آنا ہے، لیکن ایسے پانی جائے گا چوٹی کے اوپر سے اتر کے، تاکہ لوگ ہر جگہ لوگوں کو پانی ملے، ہر جگہ انسان کو زندگی ملے. ایسے اس نے پوری زمین کو آباد کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تو میرے کام ہے، یہ آٹومیٹیکلی تھوڑی ہو سکتے ہیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے پھلوں سے، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْن، اس نے بنائے دو جوڑے، اس نہیں دو، نر اور مادہ. یعنی پھلوں سے مراد پھلوں کے جو درخت ہیں، پودے ہیں، یا ان کے پھول ہیں، تو پورا ایک نر مادہ کا نظام ہے. یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود بنی ہوتی تو اللہ کی قسم نر مادہ کا نظام نہ بنتا کہ نر مادہ کا ملاپ ہوگا تو پھل پیدا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا تھا. ایک ہی چیز بن کے آ جاتی نا سامنے. یہاں مرد اور عورت پیدا ہو رہے ہیں، جانوروں میں نر مادے، پھولوں میں نر مادے. ایک عجیب خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغشی اللیل النہار. اچھا، اس کا مطلب یہ بھی کیا گیا دو ذائقے ہیں، یعنی اچھے ذائقے بھی اور برے ذائقے بھی. یہ بھی مطلب زوجین اثنین کا کیا گیا ہے کہ ہر طرح کے پھلوں میں دو قسم کے ذائقے ہیں. یغشی اللیل النہار، رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن کے اوپر. کیسی چڑھتی ہوئی روشنی ہوتی ہے،
اور کیسے اس کے اوپر رات کی چادر لپیٹ دیتا ہے جس سے دن کو بالکل غائب کر دیتا ہے. یعنی اس کائنات میں کتنے بڑے بڑے تصرفات ہو رہے ہیں اور اس کے کتنے انسان کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. وفی الارض، اور پھر اللہ کی قدرت کے مزید دلائل، اور زمین میں قطع، ٹکڑے ہیں بہت سارے، متجاورات، آپس میں ملے ہوئے. کیا مطلب؟ قریب قریب الگ الگ قسم کے ٹکڑے ہیں. ٹکڑے اس لیے کہا گیا کہ ایک زمین کی خاصیت الگ ہے، ایک زمین کی خاصیت الگ ہے، اس زمین کی خاصیت الگ ہے، لیکن یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. آپ جائیں پنجاب میں، کے پی کے میں، سندھ میں اور بلوچستان میں اور دنیا میں سفر کریں، یہ علاقہ ایسا بنجر ہوگا کہ یہاں گھاس کا تنکا نہیں اگے گا. اچانک زرخیز زمینیں شروع ہو جائیں گی، ایسی زمینیں کہ زرخیز. پھر ان زرخیز زمینوں میں بھی اس علاقے میں یہ پھل پیدا ہو سکتا ہے، یہ والا نہیں ہو سکتا. اس کے متصل ایک زمین ہوگی، وہاں دوسرا ہو سکتا ہے، یہ والا نہیں ہو سکتا. تو حالانکہ زمین ایک ہے، مٹی ایک ہے، لیکن اس میں اتنی قسمیں اللہ نے زمین کے ٹکڑوں میں پیدا کر دی ہیں کہ ادھر کھجور پیدا ہوگا اور سیب نہیں پیدا ہو سکتا، ادھر سیب پیدا ہوگا، کھجور نہیں پیدا ہو سکتا. ایک الگ الگ قسم کی اللہ نے زمینیں پیدا کر دی اور سب آپس میں ملی ہوئی ہیں. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اس نے. وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں. وَنَخِيلٌ، اور کھجوروں کے درخت. سنوان وغیر سنوان، دو دو تنوں والے اور ایک ایک تنے والے. یعنی اصولی طور پر تو ایک ہی تنا ہوتا ہے، کھجور نکلتا ہے اوپر، اس کے پھل پیدا ہوتا ہے، لیکن اپنی قدرت سے اس نے دو تنوں والے بھی پیدا کر دیے. جڑ ایک ہے، تنا ایک ہے، اسی تنے سے ایک اور درخت نکل پڑتا ہے. یعنی ایک تنے سے ہی ایک اور درخت پیدا ہو جاتا ہے اور جو کھجور کا مالک ہے اس کو ڈبل فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یسقى بماء واحد، اور ایک ہی پانی ہے جو سب کو سیراب کر رہا ہے. پانی ایک جیسا، لیکن اس کے رزلٹ کتنے مختلف قسم کے نکل رہے ہیں. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض میں ذائقے میں کیسی فضیلت دی ہے. ایک چیز کھاتے ہیں کڑوی، زبان سے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اور ایک پھل کھاؤ گے اتنا مزیدار کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں کھاتا ہی چلا جاؤں. جبکہ پانی سب کو ایک جیسا دیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مزیدار پھلوں کو جو سیراب کیا جا رہا ہے وہ سونے کے پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، اور کریلے کے درخت کو جو سیراب کیا جا رہا ہے وہ کوئی کڑوے پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، سمندر کے پانی سے. نہ نہ نہ، ایک جیسا میٹھا پانی سب کو مل رہا ہے، اور ذائقوں میں فرق کتنا زیادہ پیدا ہو رہا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون،